نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ سورہ آل عمران 165 سے 180 تک۔ کیا بولا جب پہنچی تمہیں ایک مصیبت پہ تو تحقیق پہنچائی تم نے اس سے دگنی۔ اصابتکم کا لفظ جو ہے یہ صوب سے ہے، اور مصیبت ان کا لفظ بھی صوب سے ہے، صاد واو با۔ اس کا معنی ہے تیر کا نشانے پہ جا لگنا، یعنی مصیبت کوئی بھی ہو وہ ہیپیزنٹلی نہیں آتی، بلکہ وہ تقدیر میں لکھی ہوتی ہے یا پھر انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم مصیبت کے آنے پہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم جنگ احد ہی کو دیکھیں تو ہم نے 152 آیت میں پڑھا کہ اس شکست کی وجہ ان کی اپنی نافرمانیاں تھیں، اور امتحان بھی تب ہوتا ہے جب اپنی مرضی کے خلاف کام ہو جائے۔ تکلیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو یاد کیا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایک تکلیف پہنچی ہے تو اس سے دگنی ان کو پہنچی تھی۔ کہہ دیجئے وہ تمہارے نفسوں کی وجہ سے ہے، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جو کچھ پہنچا تمہیں جس دن آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں، بس اللہ کے اذن سے تھا تاکہ وہ جان لیں مومنوں کو۔ تو جنگ احد کا مقصد کیا تھا؟ منافقوں کو اور مومنوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا، اور پھر یہ بھی کہ مومنوں کے درجے بھی پتہ چلیں کہ کون ایمان کے کس درجے پر ہے یا صبر اور استقامت کے کس درجے پر ہے۔ بعض اوقات انسان آسانی چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا ہے۔ غزوہ احد کی آزمائش کے پیچھے بھی مومنوں اور منافقوں کا فرق واضح کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تاکہ وہ جان لے ان کو جنہوں نے منافقت کی اور کہا گیا انہیں آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو۔ عبداللہ بن ابی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا، اور تب تک وہ ظاہری مسلمان تھا، یعنی غزوہ احد تک وہ ظاہری مسلمان تھا، اور پھر یہاں پر اس کی منافقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ان سے بنسبت ایمان کے۔ وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے وہ جو نہیں تھا ان کے دلوں میں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا تھا کہ بیسک بہانہ ہے کہ ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں آتا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہی بہانہ بنایا، تب وہ اپنی زبانوں سے بہانے بنانے لگے کہ دراصل وہ دل میں ان کے نہیں تھا جو ان کی زبانوں پر تھا۔ وہ تو جنگجو لوگ تھے، لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اگر جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ہم ضرور جاتے۔ وہ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو اور وہ خود بیٹھ گئے، اگر وہ اطاعت کرتے ہماری اور نہ وہ قتل کیے جاتے، کہہ دیجئے پس دور کرو اپنے نفسوں سے موت کو، یعنی اس الزام تراشی کو، اگر ہو تم سچے۔ فدرعو درعن کہتے ہیں پوری قوت کے ساتھ کسی نقصان دہ چیز کو اپنے سے دور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تم نے نقصان دہ چیز اپنے اوپر خود مول لے لی ہے نا، وہ الزام تراشی، اس کو اپنے اوپر سے دور کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے لوگوں کو کہا کہ اگر تم جنگ میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم جنگ کو موت کا سبب سمجھتے ہو تو موت کو خود سے ہٹا کر دکھاؤ، اور نہ آپ ہرگز گمان کریں ان کو، وہ جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں مردے۔ اب ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شان و شوکت بڑھائی اور بتایا کہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے پاس اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ زندہ اور مردہ کا ایک نشانی اور ایک فرق بتایا گیا کہ مردہ جو ہے وہ رزق نہیں پاتا اور زندہ رزق پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، صرف روح ہی نہیں، ان کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی ہیں، خوش ہے اس پر جو عطا کیا گیا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں وہ ملے انہیں ان کے پیچھے سے، یعنی کہ فریحین فریحہ فروحہ جو ہے اس کا معنی ہے اترانا، اور خوشی کے معنوں میں اترانا، اچھے معنوں میں، پازیٹیو نیگیٹو دونوں طرح یوز کیا جاتا ہے فریحہ کا لفظ، لیکن یہاں پر خوشی کے معنوں میں ہے۔ تو وہ خوشی کہ ہم جنت میں آ گئے ہیں، اور دوسرا یہ خوشخبری کہ وہ بھی تمہارے پاس آئے گا اور یہ بھی تمہارے پاس آئے گا، یعنی کہ نعمتیں بھی اور باقی ان کی فیملی ممبرس بھی۔ یستبشرون ہے ایسی خوشی جس کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہوں، جو اسکن، چہرے اور انسان کے کاموں سے نمایاں ہو کہ وہ خوش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر نہیں، وہ دل سے خوش ہوں گے۔
اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ شہید جنت میں جا کر دوسروں کے جنت میں جانے کی خبر پا کر مزید خوش ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت، وہ خوش ہوتے ہیں نعمت پر اللہ کی طرف سے اور فضل پر، اور بے شک اللہ نہیں وہ ضائع کرتا اجر ایمان والوں کا۔ نعمت کیا ہے؟ کیے کا بدلہ، اور فضل کیا ہے؟ حق سے زیادہ ملنا، عظمت کا اظہار ہے۔ مومنوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اور شہید کی وجہ خوشی کیا ہے؟ کہ ان کی روحیں انہیں لوٹائی جاتی ہیں، پھر قبر میں ہی انہیں جنت کی خوشبو دے دی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ شہداء کو شفاعت کا حق بھی دیا جائے گا اپنے خاندان والوں کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا، بعد اس کے جو پہنچا انہیں زخم ان کے لیے جنہوں نے احسان کیا۔ احسان کے معنی ہیں کسی کام کو خوبصورتی سے ادا کرنا، کسی کو حق سے زیادہ دینا۔ تو ان کو وہ جو زخم پہنچے اسے کھا کر پھر وہ دوبارہ بھی اٹھے، اور پھر انہوں نے ایکسیلنس کے لیول پر احسان کے طریقے سے اللہ کی خاطر کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر عظیم کی بشارت دی ہے۔ واتقوا اجر عظیم، اور تقویٰ کیا انہوں نے، احسان کیا اور تقویٰ کیا، تو اجر ہے ان کے لیے بہت بڑا۔ وہ جو کہا انہیں لوگوں نے کہ بے شک لوگ تحقیق وہ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، پس ڈرو ان سے۔ فخشوہم، خشع سے ہے خواشین عین، کسی چیز کو بڑا سمجھ کر ڈرنا، مرعوب ہونا۔ تو کیسے لوگ ہیں جو ڈرنے کے موقع پر بھی بہادر ہیں؟ پس اس نے بڑھا دیا انہیں ایمان میں، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے اللہ ہمیں بہترین کارساز۔ تو توکل جو ہے وہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوف اور مصیبت کے وقت اور حزن کی حالت میں یہ کلمہ پڑھیں۔ پس وہ پلٹ آئے ساتھ نعمت کی اللہ کی طرف سے اور فضل کے، نہیں چھوا انہیں کسی برائی یا تکلیف نے، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے۔ تو کس نعمت کے ساتھ پلٹے؟ سلامتی کے ساتھ، اور پھر یہ بھی کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اور فضل، کس فضل کے ساتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ثواب سے نوازا، ایمان سے نوازا، عافیت سے نوازا، پھر وہ عزت کے ساتھ لوٹے، اور انہیں کسی برائی نے نہیں چھوا۔ سو کہتے ہیں ہر طرح کی برائی، رنج، غم، تکلیف۔ تو گویا مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور اس نکلنے نے مسلمانوں کے مورال اپ کر دیے۔ بے شک یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی لشکر قریش اور ان کے ساتھی سے، تو نہ تم ڈرو ان سے، اور ڈرو مجھ سے اگر ہو تم ایمان والے۔ ذالکم، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جب واقعہ ایک ہو لیکن خطاب جماعت سے ہو تو پھر ذالکم کا لفظ آتا ہے۔ تو گویا خاص گروہ سے خاص بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو بس وہی ہوا، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو کافی ہو گیا۔ اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک ہرگز وہ نقصان دے سکتے، ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ چاہتا ہے اللہ کہ نہ وہ رکھیں ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، تو کفار کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کو غلط کاموں کے باوجود دنیا میں چاہے ترقی مل رہی ہو، تو بے شک یہی اللہ کی طرف سے دی گئی ڈھیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ بے شک وہ جنہوں نے خرید لیا کفر کو، یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے، بدلے ایمان کے ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ کفار کے لیے ہے عذاب علیم، اور منافقین کے لیے ہے عذاب علیم۔ تو یہاں ایک کوشچن ہے کہ کفر اور ایمان کو خرید و فروخت سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے، وہ جو گھر لوٹے اور کہا کہ اگر ہم جنگ کے لیے نہ جاتے تو ہم نہ مارے جاتے۔ تو بیسیکلی زندگی کا چلا جانا ایک لاس ہے، اور لاس اور پروفٹ کہاں ہوتا ہے؟ خرید و فروخت میں، لین دین میں۔ اور نہ ہرگز گمان کریں وہ جنہوں نے کفر کیا، بے شک ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں بہتر کی ان کے نفسوں کے لیے، اور بے شک ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں۔ اب آپ دیکھیں کہ عمر بھی لمبی، عیش، صحت، ہر چیز کی فراوانی، اور وہ دین کے لیے کچھ نہ کرے، اور پھر بھی وہ خود کو لکی سمجھے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ مہلت تو اسے مل رہی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ نہیں ہے اللہ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو۔ تو اس آزمائش نے مومنوں اور کافروں میں فرق واضح کر دیا تھا، پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ خود بھی نکھار دیا جنگ احد کے ذریعے۔
اوپر اس کے جو ہو تم جس پر، یہاں تک کہ وہ چھانٹ دینا پاک کو پاک سے۔ چھانٹنا کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح سے علیحدہ علیحدہ کر دینا۔ اور نہیں ہے اللہ کہ وہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی غیب نہیں جانتے، اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اپنے انبیاء کو عطا کرتا ہے، رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تم تقویٰ کرو تو تمہارے لیے اجر ہے، بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو غیب یعنی وحی کے ذریعے نہیں بتایا گیا کہ کون کون منافق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سچویشن کریٹ کی، غزوہ احد کے ذریعے بتایا کہ سامنے واضح کیا گیا کہ کون منافق ہے اور کون سچا مومن ہے۔ اور نہ ہرگز گمان کریں وہ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو عطا کیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ یعنی بخل کرنا، کنجوسی کرنا کبھی بھی بہتر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو مال دے رکھا ہے، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے، ایسا کرنا ان کے لیے بلکہ برا ہے۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو روک لینا جس کا ادا کرنا واجب ہو، مثلا زکوٰۃ کو روکنا، صدقہ نہ کرنا۔ پھر فرمایا ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے اس کا جو انہوں نے بخل کیا، جس کا قیامت کے دن تو دنیا میں ڈھیل مل رہی ہے، مگر آخرت میں اسی مال کا طوق بنے گا۔ اللہ کے لیے ہر چیز کی میراث ہے، سب کا سب جو بھی اس دنیا میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی۔ یعنی کہ جو انسان بخل کر رہا ہے اپنے مال میں سے، تو دراصل میں وہ مال تو اللہ ہی کا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھتا ہے۔ انشاءاللہ یہ خرچ کرنے والا ٹاپک آگے بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آیت 181 میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔